اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں ہم نے ریاض الصالحین اس کتاب کے جس باب کا آغاز کیا تھا وہ توبہ کے حوالے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو آیات اور روایات لے کر آئے ہیں اس کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ چند وہ آیات مبارکہ اور جو احادیث مبارکہ کا کچھ حصہ ہم نے گزشتہ نشست میں اس کو ہم نے کور کیا تھا۔ تو آج کی نشست میں اسی باب میں جو بقیہ احادیث ہیں، دو یہ احادیث ہیں لیکن یہ ذرا تھوڑی تفصیلی احادیث ہیں، ان میں کچھ واقعات کا ذکر ہے اور جن کے ضمن میں اللہ رب العزت نے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے قبول ہونے کے بارے میں کہ کیسے ایک شخص کی توبہ قبول ہوتی ہے، اس حوالے سے دو واقعات کا ذکر ہے۔ جو پہلی حدیث ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک واقعہ سناتے ہیں اور اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمی قتل کیے تھے۔ اس پہ میں نے پہلے بھی کچھ نشست پہلے شاید جمعے کی نشست میں اس پہ یہ واقعہ سنایا بھی تھا۔ تو اب ہم حدیث کے ہی الفاظ اور اسی کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے 99 آدمی قتل کیے تھے۔ اس نے کسی سے اس علاقے کے سب سے بڑے عالم کا پتہ پوچھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، تو اسے ایک راہب یعنی نصرانی عابد جو ہوتا ہے اس کا پتہ بتایا گیا۔ یہ شخص 99 آدمیوں کا قتل کرنے کے بعد اس کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے 99 خون کیے ہیں اور کیا اب اس صورت میں میری کوئی توبہ ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ نہیں، آپ کی تو کوئی توبہ نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے راہب کو بھی قتل کر ڈالا۔ فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ 100، 100 کا عدد پورا کر لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے 100 کا عدد پورا کر لیا۔ جب 100 کا عدد پورا کر لیا پھر اس کے دل میں دوبارہ خیال آیا کہ بھائی یہ تو غلطی ہو گئی، اب دوبارہ یار میں تو آیا تو توبہ کرنے یا توبہ کا پوچھنے کے لیے، اور یہ تو میں پھر قتل کر بیٹھا ہوں۔ 100 قتل پورے کر لی۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ بھائی اب علاقے کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کسی نے اس کو ایک عالم کا پتہ دیا۔ بس اس سے کہنے لگا کہ میں نے 100 آدمی، وہ گیا اس عالم کے پاس اور کہنے لگا میں نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ وہ عالم کہنے لگا ہاں کیوں نہیں، توبہ کی کیوں نہیں کوئی صورت؟ اور کون سی ایسی چیز ہے جو تیرے اور تیرے توبہ کے درمیان میں حائل ہوگی؟ توبہ اور تیرے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جب چاہے توبہ کر سکتا ہے، جتنے گناہوں کے بعد چاہے توبہ کر سکتا ہے وہ شخص، لیکن البتہ اس سے یہ کہا کہ یہ جو بستی ہے، یہ بستی جو ہے یہاں گناہوں کا ماحول غالب ہے، اور تو جو اس بستی میں رہ رہا ہے اسی ماحول کی وجہ سے تو اس گناہ میں مبتلا ہوا ہے، تو لہٰذا اس ماحول کو کچھ وقت کے لیے چھوڑ اور فلاں جگہ پہ چلا جا، کیونکہ وہاں پر کچھ عبادت گزار لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر عبادت میں منہمک ہو، لگ جا۔ نیک ماحول میں جائے گا تو گناہ خود چھوٹ جائیں گے، توبہ بھی قبول ہو جائے گی۔ گناہوں کے ماحول سے نکلنا، چونکہ پچھلے نشست میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ توبہ کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ شرمندہ ہو، اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو۔ شرمندہ تو تھا لہٰذا توبہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے تو یہ بھاگ دوڑ کر رہا تھا، اس کا مطلب شرمندہ تو ہے، ندامت تو ہے اس کے دل میں، افسوس تو کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ لکھی تھی کہ گناہ کو چھوڑے، جو کر رہا ہے اس کو فوراً چھوڑے اور آئندہ کے لیے عزم کرے کہ نہیں کروں گا۔ اب یہ گناہ کا چھوڑنا چونکہ اس میں خارجی عوامل کا بڑا دخل ہے، بعض دفعہ انسان گناہ چھوڑنا چاہ بھی رہا ہوتا ہے لیکن اپنے ماحول، معاشرے، اپنی ثقافت، روایت، تہذیب، خاندانی پس منظر اور اپنے رسم و رواج کی وجہ سے بعض دفعہ اس گناہ کو نہیں چھوڑ پا رہا ہوتا۔ بعض دفعہ گناہ عادت بن جاتے ہیں انسان کے، چاہ بھی رہا ہوتا ہے کہ چھوڑ دوں لیکن عادتاً اس کام کو کر رہا ہوتا ہے، عادت بن گئی، اب اس کے علاوہ اس کو سکون نہیں مل رہا، عادت بنی ہوئی گناہ کرنا، کیا کرے ابھی؟ اب چھوڑنا بھی چاہتا ہے، ندامت بھی ہے۔ تو اب اس عادت کو چھوڑنے کے لیے سب سے اہم عنصر اور سب سے مؤثر ترین چیز وہ جو انسان کے لیے وہ ہے ماحول کا بدلنا، اپنے ماحول کو بدلے، وہ گناہوں کے ماحول کو چھوڑے، وہ نیکی کے ماحول میں جائے، وہ نیک لوگوں کے پاس اپنی نشست و برخاست شروع کر دے، نیک لوگوں کے پاس، عابد زاہد قسم کے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کرے۔ تو اس چیز کی وجہ سے یہ ایک بہت مؤثر چیز ہے جس کی وجہ سے وہ خارجی عوامل اور وہ عادات جس کی وجہ سے گناہ نہیں چھوڑ پا رہا، یہ عوامل اس کو گناہ کے چھوڑنے پر تیار کر دیں گے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عالم نے اس کو کہا کہ تو فلاں جگہ چلا جائے، چونکہ وہاں پر عبادت گزار لوگ رہتے ہیں۔ یہ بات یعنی یہ بہت اہم بات ہے کہ وہاں عبادت گزار لوگ رہتے ہیں، اس لیے نیکوں کی صحبت میں چلا جا، تو بھی ان کے ساتھ مل کر عبادت کرو، اپنے علاقے کی طرف واپس نہ جانا، اور اپنے علاقے کی طرف واپس نہ جانا اب کہ جو ادھر جائے گا تو دوبارہ اور قتل کر بیٹھے گا اور گناہ میں مبتلا ہوگا، 100 تو پورے کیے ابھی نئی سینچری شروع کرے گا،
نیا دوبارہ سے شروع کرے گا۔ لہٰذا اپنے علاقے کی طرف آپ واپس نہ جانا، فلانی جگہ پہ چلا جا کہ وہاں عبادت گزار لوگ رہتے ہیں، اپنے علاقے کی طرف واپس کیوں نہ جانا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بری جگہ ہے۔ اچھا بہرحال یہ بات طے ہو گئی، وہ شخص وہاں سے چل پڑا، اب یہ آدھا راستہ بھی طے نہیں کیا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ اب اس کے بارے میں رحمت اور عذاب کے فرشتے باہم جھگڑنے لگے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب والے فرشتے بھی آ گئے، رحمت والے فرشتے بھی آ گئے، اور ان کا آپس میں جھگڑا ہونے لگا۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ تائب ہو کر آ رہا تھا اور دل سے باری تعالیٰ کی طرف متوجہ تھا، لہٰذا اس کی توبہ ہو گئی، بس اب معاف ہو چکا ہے، گناہ ختم، لہٰذا اب ہم اس کو رحمت میں سمیٹیں گے۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے کبھی نیکی ہی نہیں کی تھی، اور اب جو ہے یہ تو نیکی کی نہیں تھی اور توبہ کی جگہ پر ابھی تک پہنچا نہیں تھا، لہٰذا اب توبہ قبول تو ہوئی نہیں ہے۔ پس انسانی صورت میں ایک اور فرشتہ آیا، اسے ان سب فرشتوں نے باہمی نظام حکم بنا لیا، باقی فرشتوں نے اس کو کہا آپ ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ اس نے کہا کہ زمین کے دونوں حصوں کی آپس میں پیمائش کر لو، جہاں سے چلا ہے اور جہاں جانا ہے، گناہوں کی بستی سے نکلا ہے، نیکی کی بستی کی طرف جا رہا ہے، اس کی پیمائش کر لو، جس بستی کے زیادہ قریب ہوگا اسی بستی میں شمار کیا جائے گا، وہی اس کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ پیمائش کرو، دونوں میں سے جس حصے کے زیادہ قریب ہو بس وہی اس کا حکم ہوگا۔ جب انہوں نے زمین ناپی تو اسے اس زمین سے زیادہ قریب پایا جہاں کا یہ ارادہ کیے جا رہا تھا، بس اسے رحمت کے فرشتوں نے تھام لیا۔ یہ الفاظ بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ نیک لوگوں کی بستی کے ایک بالشت قریب تھا، بس اسی بستی والوں میں اسے شمار کیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری زمین کو حکم دیا کہ تو دور ہو جا، اور صالحین کی طرف والی زمین کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا، چونکہ جب ناپا تو یہ بستی نیکوں کی بستی سے دور تھا اور یہاں کی بستی کے قریب تھا، تو اللہ نے حکم دیا اس بستی کو کہ تو پھیل جا، اور اس کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا۔ اور پھر فرمایا اللہ نے کہ دونوں حصوں کو ناپو۔ جب اس کے بعد ناپا گیا تو اسے عابدین کی زمین سے ایک بالشت قریب پایا گیا، پس اسے بخش دیا گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ مرتے مرتے اپنے سینے کے بل گھسٹتے ایک بالشت ادھر ہو گیا تھا، بس ایک بالشت کا فرق آ گیا تھا، اور ایک بالشت کے ادھر ہونے سے اللہ رب العزت نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں جو یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ توبہ اللہ رب العزت ہر انسان کی توبہ ہر حال میں قبول کرتے ہیں، بس یہ کہ وہ جو پیچھے روایت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر بن خطاب سے گزری تھی، اور وہ حضرت عمر بن خطاب اس کے راوی تھے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک غرغرہ، جب تک حالت نزع اور سکرات الموت کی کیفیت طاری نہ، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، بس شرط یہ کہ وہ ندامت دل سے اس کے شرمندگی ہو، اور توبہ اور گناہوں کو چھوڑے، گناہ کے ماحول کو چھوڑے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم رکھ لے، اور اگر کوئی حقوق کی پامالی ہے تو ان حقوق کو بس پورا کرنے والا بنے۔ وہ توبہ سے گناہ تو معاف ہو جائیں گے بس، لیکن اب چونکہ ذمے میں کچھ باتیں تھیں تو اس کو ایسا زندگی میں پورا کرتا رہے۔ تو یہ الفاظ فَنَأَىٰ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، اور وہ اپنے سینے کے سہارے سے سر رکھ کر تھوڑا سا دوسری زمین کی طرف چلا گیا، اور اللہ نے اس کے گھسٹنے پر بھی اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو اللہ انسان کی طلب کو دیکھتے ہیں کتنی سچی طلب لے کر آیا ہے، کتنی سچی طلب لے کر آیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمہاری آنکھ سے نکلا ہوا مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ گناہوں کے سمندر کو دھو ڈالتا ہے۔ ہاں جی، گناہوں کی آگ اس کو بجھا دے گا، آنکھ سے نکلا ہوا ایک قطرہ جو مکھی کے سر کے بقدر بھی ہو۔ ہاں جی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لو اللہ کے سامنے، رونا نہیں آ رہا نا، آنسو نہیں نکل، رونے کی شکل بنا لو، اللہ میری گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اللہ اس پہ بھی معاف فرما دیتے۔ دوسری حدیث جو ہے یہ بھی ایک تفصیلی واقعہ ہے، یہ ایک صحابی ہیں، 3 صحابی ہیں، ان کا واقعہ ہے، اس کا شان نزول قرآن پاک میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، اس واقعے کی طرف، اور یہ تفصیلی حدیث خود یہ صحابی اپنے اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں، اور بخاری اور مسلم کے اندر صحیحین کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور یہ ان صحابی کا نام جو ہے کعب ابن مالک ہے، کعب ابن مالک ہے۔ تو یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ یہ واقعے کا کچھ پس منظر ایسا تھا، پھر میں یہ واقعہ پڑھ کے بھی سناتا ہوں کہ یہ 3 صحابہ تھے، اور تبوک کے موقع پر یہ جو ہے وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، حالانکہ وہ ایسا سخت یعنی جنگ کا موقع تھا کہ روم سے قیصر روم جو ہے اور رومی فوج 2 لاکھ کا لشکر لے کر مسلمانوں پہ چڑھائی کے لیے آ رہا تھا، لشکر لے کے، اور مسلمانوں کو اس وقت جو ہے نا شدید
اور جو ہے نا وہ اس حوالے سے تنگی کا سامنا تھا، بےایمانہ کہ موسم بڑا شدید تھا اور جو ہے نا ساز و سامان کی بھی اتنی فراوانی نہیں تھی۔ تو مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ پہلا موقع ہے جس میں علی الاعلان اور پوری صراحت کے ساتھ مسلمانوں کو حکماً نکلنے کا فرمایا بھی، اور ساتھ میں چندے کی اپیل بھی فرمائی کہ جو جتنا کچھ دے سکتا ہے وہ اس موقع پہ بڑھ چڑھ کر جو ہے مجاہدین کے لیے اور اللہ کے راستے کی اس نقل و حرکت کے لیے اور جہاد کے لیے وہ چندہ دے، ساز و سامان دے، چندہ دے، زاد راہ دے۔ تو 30,000 کا لشکر، بہرحال خلاصہ یہ کہ 30,000 کا لشکر جنگ تبوک میں وہ تیار ہوا اور مجاہدین اسلام کا یہ جو ہے وہ لشکر روانہ ہوا، اور بہرحال جنگ کیے بغیر یہ لشکر پھر فتح یاب بےایمانہ ہو کے آ گیا کہ وہ کفار کے اوپر اللہ نے ایسا رعب طاری کیا کہ وہ راستے سے اپنے لشکر کو لے کے واپس لوٹ گئے جب ان کو پتہ چلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 30,000 جانثار صحابہ کو لے کے جنگ کے لیے تبوک کے مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ تو وہاں آنے سے پہلے ہی وہ لشکر ان کا رومیوں کا واپس پسپا ہو کے چلا گیا۔ تو اس جنگ کی چونکہ خاص تیاری چل رہی تھی، یعنی کافی دنوں تک اس کی تیاری ہوتی رہی، ساز و سامان تیار ہوتا رہا اور لوگ اور افرادی قوت اور زاد راہ جمع ہوتا رہا، تو یہ 3 صحابہ جو تھے یہ اس جنگ میں نہیں شریک ہو سکے، ورنہ اس جنگ میں کوئی بھی ایسا صحابی ایسا نہیں تھا جس کو کوئی عذر نہ ہو اور پھر وہ جنگ میں شریک نہ ہوا ہو۔ صرف صاحب عذر اور بیمار اور بوڑھے اور مریض اور معذور اور عورتیں اور بچے یہ صرف مدینہ منورہ میں رہ گئے، باقی کوئی بھی صحیح سالم تندرست بغیر عذر کا کوئی بھی شخص کہ وہ مومن ہو اور صحابی ہو اور وہ جنگ میں شریک نہ ہوا ہو، ایسا نہیں ہوا، الا یہ کہ منافقین کی کچھ جماعت تھی وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئی۔ اور یہ 3 صحابی یہ خالص اپنے ایمان پر تھے، پورے اخلاص کے ساتھ، بغیر عذر کے یہ لوگ شریک نہیں ہو سکے، وہ سستی ہو گئی۔ اب یہ کعب ابن مالک اپنا واقعہ خود نقل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا بیتی اور پھر اللہ نے ہماری توبہ کو کیسے قبول فرمایا۔ میں انہی کے الفاظ میں حدیث کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے عرض کر دیتا ہوں۔ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کو اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے سنا، یہ ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں، عبداللہ ابن کعب سے روایت ہے کہ جب وہ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے تھے، فرماتے تھے کہ جو جہاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان میں سے کسی جہاد میں کبھی پیچھے نہیں رہا، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شانہ بشانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے شرکت کی، سوائے غزوہ تبوک کے۔ ہاں البتہ غزوہ بدر سے بھی رہ گیا تھا، مگر اس میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے کسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی عتاب بھی نہ ہوا تھا، چونکہ بدر جو تھا وہ بڑے ہنگامی حالت میں لشکر نکلا تھا، وہ تو جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے صحابہ 313، وہ تو نکلے تھے قافلہ ابی سفیان کے تعاقب میں، اور وہاں پر راستے میں اچانک جنگ کی طرف ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور پھیر دیا گیا ابو جہل کے لشکر کی طرف، ورنہ وہ تو جنگ کے لیے اس لیے کوئی نہ تو باضابطہ تیاری ہوئی تھی، نہ اعلان ہوا تھا، نہ جماعت بن کے فہرستیں بنی تھیں، بس جتنے میسر آئے موقع پہ فوراً دستی نکل گئے، تو اس لیے اس موقع پہ بہت سارے صحابہ نہ بھی جا سکے بدر میں، تو اس موقع پہ یہ بھی نہیں شریک ہو سکے۔ اس کے علاوہ جب باضابطہ اعلان ہوا کہتے ہیں میں تمام غزوات میں شریک ہوا، کیونکہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی اہل اسلام صرف قریش کے قافلے کے تعاقب کے ارادے سے نکلے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اور ان کے دشمنوں کے درمیان بغیر ارادہ قتال مقابلہ کرا دیا گیا۔ اور تحقیق میں نے عقبہ کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبل از ہجرت حاضری دی تھی، وہ بیعت عقبہ جو ہوئی تھی جو انصار نے کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے چند سال پہلے نبی اکرم، اور جب ہم نے اسلام کی وفاداری کا عہد کیا تھا اس وقت ہم نے، اگرچہ واقعہ بدر کا چرچا لوگوں کی زبانوں پر لیلۃ العقبہ سے زیادہ ہے، مگر مجھے اس رات کی حاضری کی سعادت کے مقابلے میں بدر کی حاضری زیادہ محبوب نہیں ہے، کہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم لیلۃ العقبہ میں اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والوں میں شامل تھے۔ اور میری داستان جب میں غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا تھا یہ ہے کہ میں پہلے کبھی اتنا طاقتور اور خوشحال نہ تھا جتنا اس غزوے کے زمانے میں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، مجھے فراوانی بھی تھی، وسعت بھی تھی، صحت بھی تھی، سب کچھ تھا، جا بھی سکتا تھا، اور اس سے پہلے کبھی ایسی فراوانی اور خوشحالی اور وسعت نہیں تھی، خدا کی قسم اس سے پہلے کبھی 2 سواریاں اکٹھی میرے پاس نہ تھی، اس موقع پہ میرے پاس 2 سواریاں تھیں، خود بھی جا سکتا تھا اوروں کو بھی ساتھ لے جا سکتا تھا، مگر اب 2 سواریاں حاصل تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو سفر کی اصل سمت کو چھوڑ کر بطور اخفاء دوسری طرف کا اظہار کرتے تھے تاکہ راز رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر غزوہ میں یوں کرتے تھے کہ جب غزوے پہ جنگ کے لیے نکلنا ہوتا تھا تو بتاتے نہیں تھے کہاں جا رہے ہیں، بس تیاری کا کہتے تھے اور چلو، ایک اچھا خاصا سفر طے کرنے کے بعد فرماتے تھے کہ اب یہاں کو ہمارا قصد ہے۔ یہ جنگی تدبیر کے پیش نظر حفاظت اور راز میں، صیغہ راز میں اس چیز کو رکھا جاتا تھا، چونکہ منافقین بہت تھے، جاسوسی ہو جاتی تھی، تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی تدبیر بھی سمجھ میں آتی ہے۔ یہ سفر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید گرمی کے زمانے میں فرمایا، اور سفر بھی طویل اور خشک بیابانوں کا درپیش تھا اور دشمنوں کی کثیر تعداد کا سامنا تھا۔ اس سفر کے معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خوب کھول کر بتایا کہ ہم تبوک جا رہے ہیں،
یہ وہ واحد جنگ ہے جب اللہ کے نبی نے مدینہ میں صحابہ کو بتایا تبوک جا رہے ہیں، رومیوں سے لڑنے جا رہے ہیں، وہ 2 لاکھ لشکر لے کر آ رہے ہیں، کوئی چیز راز میں نہیں رکھی، تاکہ اس لیے بتایا تاکہ وہ ضروری سامان کے ساتھ چلنے کی تیاری کر لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ سمت بھی بیان فرما دی جس کی طرف ارادہ کیا تھا۔ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت تھے مگر یادداشت کی کوئی کتاب رجسٹر تو تھا نہیں جس میں تمام نام ہوں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اکا دکا جو غیر حاضری کا ارادہ کرتا تو اسے یہ خیال بھی آتا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں وحی نازل نہیں ہوتی آپ پر، بس اسی وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حال پوشیدہ رہ سکے گا، ورنہ بعد میں تو اللہ کو نبی کو پتہ چل جائے گا کہ کون جنگ میں آیا اور کون نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر بھی اس وقت فرمایا جب پھل پک چکے تھے، کھجوروں پہ درختوں پہ پھل بالکل پکے ہوئے تھے، اب پھل اتارنے کا زمانہ ہے، یعنی کئی مہینوں کی محنت، اب کھجور پک چکے اب اتارنے کا زمانہ ہے، اب محنت کو کیش کرنا۔ کئی یعنی آپ کو پتہ ہے زمیندار اور یہ جو باغ والے ہوتے ہیں جب ان کی فصل اترنے کا وقت ہوتا ہے تو انہوں نے تو پورے موسم کے اپنے قرضے لینے دینے سارے اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ زمانہ ہے، اس موقع پہ تو یہ کہتے ہیں بھائی سیزن ہے کہیں نہیں جانا، اور اس موقع پہ حکم آ گیا نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، یہ درختوں کو ایسی لگایا چھوڑ دو، چلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، ایسا موقع تھا۔ تو کہتے ہیں پھل پک چکے تھے اور درختوں کے سائے عمدہ تھے اور میں دلی طور پر ان پر جھکا ہوا تھا، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تیار ہو گئے، میں صبح کو آتا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر جہاد کی تیاری کروں، پھر بغیر کوئی فیصلہ کیے شام کو واپس اپنے گھر لوٹ جاتا اور یہ ارادہ کرتا چلو کل آ کے میرے پاس تو سب کچھ ہے، سامان بھی سواری بھی، بس بازار سے تلوار لوں گا اور جنگی سامان لے کر خرید کر بس روانہ ہو جاؤں گا، مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں تو بالکل تیار بیٹھا ہوں۔ اس لیے عزم میں ذرا ڈگمگا گئے اپنے، اور وہ اپنے دل میں سوچتا کہ جب میں چاہوں سفر کرنے پر قادر ہوں، میری حالت یہی رہی حتیٰ کہ لوگ سامان جہاد کی تیاری میں لگے رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ اہل اسلام صبح کے وقت جہاد پر نکل کھڑے ہوئے اور میں اپنی تیاری کے سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ ابھی تک نہ کر سکا۔ پھر میں صبح آیا اور یوں ہی لوٹ گیا اور کوئی حتمی فیصلہ نہ کر سکا۔ پھر میرے ساتھ یہی ماجرا رہا حتیٰ کہ مجاہدین تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے، قافلہ مدینہ سے روانہ ہو گیا، بس میں نے بھی ارادہ کیا کہ کوچ کروں اور ان سے جا ملوں، اے کاش کہ میں ایسا ہی کر لیتا۔ پھر میرے لیے بھی یہ کبھی مقدر نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خروج کے بعد جب میں لوگوں میں چلتا پھرتا، اب دیکھا مدینہ تو خالی ہو گیا، 30,000 کا لشکر مدینہ سے نکل گیا، مدینہ کی گلیاں خالی ہو گئی، ہاں جی، تو مجھے یہ بات غمگین کر دیتی کہ میری طرح پیچھے رہنے والے یا تو نفاق میں مطعون تھے یا معذور لوگ تھے، اس کے علاوہ کوئی شخص پیچھے صحیح آدمی تندرست آدمی نہیں تھا، معذور آدمی تھے، یا وہ لوگ تھے جن کے بارے میں پتہ تھا کہ یہ منافق ہیں، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ جنگوں میں شریک نہیں ہوں گے، ان کے نفاق کے بارے میں پتہ تھا لوگوں کو، ان کا نفاق مشہور تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچنے تک میرا ذکر نہ فرمایا۔ تبوک پہنچ کر جب آپ لوگوں میں تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کعب بن مالک کیا کرتا رہ گیا، کہاں ہے؟ تو بنو سلمہ قبیلہ کے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اسے تو اس کی 2 عمدہ چادروں اور اپنے دونوں پہلوؤں میں نظر آنے نے روک دیا، یعنی دولت و فراوانی کا نشہ مراد تھا کہ خوب دولت تھی، فراوانی تھی، وہ اس کے نشے میں دھت ہو گیا، اس کو آپ کے ساتھ روانہ ہونا یاد نہیں رہا۔ ہاں جی، تو ایسے موقعوں پہ نا ذرا کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو وہ لگائی بجائی کرانے والے دائیں بائیں بہت مل جاتے ہوتے ہیں، الامان والحفیظ، اس سے بچنا چاہیے۔ کسی شخص سے کوئی کمزوری ہو گئی، بجائے یہ کہ اس کے عیب پہ پردہ ڈالا جائے، بڑوں کے سامنے اس کے عیب کو چھپایا جائے، بلکہ الٹا 4 مرچیں لگا کر جو ہے نا اس پہ خوب مرچ مسالہ لگا کے بتاتے ہیں کہ وہ ایسے ہی تھا، ہاں جی، ایسے موقع پہ بہت ہوتے ہیں۔ معاذ بن جبل وہاں تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے حضرت معاذ نے میں نے فرمایا تو نے بری بات کہی، ہم بخدا اس کے متعلق نیکی اور بھلائی کا حکم رکھیں، یعنی ہمیں پتہ ہے وہ مخلص ہے، وہ اپنی نفاق کی وجہ سے پیچھے نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، ادھر ان کی بات سنی اور حضرت معاذ کی خاموشی اختیار کر لی۔ حضور خاموش ہو گئے، ابھی باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ گرد و غبار اڑاتا ہوا ایک سفید پوش آدمی نظر آیا، تو حضور نے فرمایا کہ ابو خیثمہ ہو، پس واقعی وہ ابو خیثمہ انصاری ہی تھے، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے کھجور کا 1 سا صدقہ کیا تھا، یہ وہ جو میں عرض کرتا ہوں وہ جو کھجور لے کر آئے تھے، یہ ابو خیثمہ تھے، وہ جو تبوک کے موقع بڑی ڈھیری لگی ہوئی تھی اور یہ پیچھے جھولی میں 1 سا کھجور لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ 1 سا ہوتی ہے 2.25 کلو، 3.5 کلو کھجور، 1 سا کا مطلب ہے 3.5 کلو کھجور، 3.5، جہاں لوگ منو من دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان کئی ہزار من کھجوریں دی، ادھر یہ 3.5 کلو لے کر ایسے وہاں کھڑے تھے اور شرما رہے تھے کہ اب کیسے آ گئے ہوں، تو آپ نے بلایا ادھر آؤ، اور ان کے جھولی سے خود کھجوریں لے کر وہ جو منو کھجور تھی اس کے اوپر یوں بکھیر دیا اور فرمایا یہ اس ڈھیر کی برکت ہے، یہ ابو خیثمہ تھے جنہوں نے 1 سا کھجور صدقہ کیا۔ تو منافقوں نے انہیں تانا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی 1 سا کی کیا ضرورت ہے، منافقین نے تانا دینا شروع کر دیا، یہ 1 سا لے کر آگے دیکھو۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپس تشریف لانے کی خبر پہنچی تو مجھ پر غم چھا گیا اور میں اب جھوٹی باتیں سوچنے لگا، دل میں بہانے سوچنے لگا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں گا تو کیا بہانہ کروں گا، ان کی ناراضگی سے کیسے بچوں گا، اور اپنے گھر والوں سے اب میرے جو خاندان میں جو صاحب الرائے قسم کے لوگ تھے ان سے اب میں مشورے کرنے لگا کہ مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں،
جی پھر جب کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بس مدینہ منورہ تشریف لانے ہی والے ہیں، تو میرے ذہن سے سارے یہ خرافات اور باطل خیالات نکل گئے اور میں نے اس بات کی ٹھان لی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے نجات پا سکتا ہوں تو سوائے سچ کے اب اور کوئی چارہ کار نہیں، سچ سچ جا کے بتا دوں گا یا رسول اللہ سستی ہو گئی، کوئی عذر نہیں تھا میرا میں نے ٹھان لی۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، جنگ سے واپس آ کر، میں نے بتایا جنگ میں، اس میں جنگ نہیں ہوئی تھی، واپس تشریف، آپ وسلم کی عادت شریفہ تھی جب کسی سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر لوگ وہیں تشریف لگتے، لوگ آتے ملتے جلتے، پھر اس کے بعد کافی دیر بعد آپ گھر تشریف لے جاتے۔ جب اپنے معمول پورا فرمایا تو آپ کے پاس جہاد سے پیچھے رہنے والے لوگ آنا شروع ہوئے اور معذرت کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے، وہ منافقین وہ جو پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے اکثر، اور ایسے 80 سے زائد مرد تھے، تو آپ نے ان کا ظاہری عذر قبول فرما لیا، بس جب وہ آ کر کہتے آپ کہتے بس ٹھیک ہے صحیح جاؤ، وہ آ کر جو عذر کرتے آپ کہتے ٹھیک، کوئی اس کی چھان بین نہیں کرتے کہ واقعی تم کیوں نہیں شریک، جبکہ ایک ہم نے علی الاعلان کہا تھا، حکم کہا تھا کہ جانا ہے، بہت تنگی کے حالات ہیں، افرادی قوت کی ضرورت ہے آپ صرف ان سے بیعت لے لیتے، بخشش کی دعا کرتے اور ان کو جانے دیتے، ان کے اندرونی حالات و معاملات کو اللہ کے سپرد کرتے چلے جاتے، یہاں تک کہ لین میں بھی حاضر ہوا۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تو آپ نے ناراضگی کے انداز میں مسکرائے، پھر فرمایا کہ آگے آ جاؤ، میں آگے چلنے لگا اور آپ کے سامنے جا کے بیٹھا، آپ نے فرمایا دریافت فرمایا کس چیز نے تمہیں جہاد سے پیچھے رکھا؟ تو نے سواری نہیں خریدی تھی؟ کہا فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم اگر میں آپ کے علاوہ دنیا والوں میں سے کسی کے سامنے بیٹھا ہوتا تو ضرور سوچتا کہ اس کی ناراضگی سے کوئی عذر کر کے بچ جاؤں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے بولنے کا ملکہ دیا ہے، میں بول سکتا ہوں، عذر بنا سکتا ہوں، ہیلا بنانا کوئی مشکل نہیں میرے لیے، بحث مباحثہ کی قوت دی گئی ہے مجھے، لیکن خدا کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ اگر میں آج آپ سے جھوٹی بات بیان کروں تو آپ مجھ سے خوش تو ہو جائیں گے وقتی طور پر، لیکن بہت جلد اللہ آپ کو بذریعہ وہی میرے جھوٹ پر مطلع فرما دیں گے اور آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور اللہ بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول لینا نہیں چاہتا، اور اگر آپ سے میں سچی بات کہہ دوں تو اس بارے میں آپ رنجیدہ تو ہوں گے، دکھی تو ہوں گے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے نیک انجام کی امید ضرور رکھوں گا کہ میرے سچ پہ ہو سکتا ہے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ واللہ مجھے کوئی عذر نہ تھا یا رسول اللہ، واللہ میں اس موقع سے پہلے کبھی اتنی طاقت اور خوشحالی میں نہ تھا میں جتنا اس وقت تھا۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہرحال اس نے تو سچ کہا ہے، بس اب تو یہاں سے اٹھ جا، جب تو نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو اللہ ہی تیرے بارے میں اب کوئی فیصلہ فرماوے گا، بس تیرے ساتھ اب معاملہ ختم، تیرے بارے میں اب میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، اب معاملہ اللہ کے سپرد۔ بنو سلمہ کے لوگ بھی میرے پیچھے چلے آئے اور مجھے کہنے لگے خدا کی قسم اس سے قبل تو کوئی ایسا قصور تو ہمیں تیرا معلوم نہیں، کیا تو اس سے بھی عاجز رہا کہ حضور کے پاس کوئی عذر پیش کر دیتا، جیسا کہ آپ کے پاس دوسرے پیچھے رہنے والے عذر پیش کر رہے تھے، تیرے قصور کے معاف ہو جانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بخشش کی دعا کر لیتے تو تجھے معافی مل جاتی، تو کوئی عذر کر دیتا۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ مجھے مسلسل ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک بار میں نے ارادہ کر لیا کہ میں حضور کے پاس دوبارہ واپس جاؤں اور اپنی پہلی بات کو جھٹلا دوں۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ میرے ساتھ والے یعنی ایسا معاملہ کسی اور کے ساتھ بھی پیش آیا ہے کہ اس نے آ کے سچ بتایا، کوئی عذر نہ کیا اور معاملہ، تو وہ کہنے لگے 2 آدمی اور ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا اور انہوں نے تیرے جیسی بات کہی ہے، انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہی جواب ملا جو تجھے دیا گیا کہ بس جاتے تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے۔ فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا وہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں بھی مخلص صحابہ تھے، یہ بھی بس رہ گئے سستی کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے سامنے 1-2 نیک آدمیوں کا ذکر کیا جو شریک بدر تھے اور یہ بدری صحابہ میں سے تھے، یہ دونوں ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربی، ان کی ذات میرے لیے نمونہ ہے۔ فرماتے ہیں جب انہوں نے میرے سامنے ان 2 آدمیوں کا نام لیا تو میں اپنے ابھی مجھے بھی قرار مل گیا کہ چلو میں اکیلا نہیں ہوں اور میرے ساتھ 2 اور بھی ہیں، جماعت بن گئی بھائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہم 3 کے ساتھ بات چیت کرنے سے لوگوں کو منع فرما دیا، عام قطع کلامی کا حکم ہو گیا، کوئی بھی ان تینوں سے بات نہیں کرے گا مدینہ منورہ میں، بالکل حکم جاری ہو گیا۔ بس ہم لوگ ہم سے کنارہ کشی کرنے لگے اور لوگ ہمارے لیے بدل گئے، حتیٰ کہ میرے لیے میرے دل میں وہ زمین اوپری بن گئی، اب وہ زمین ہی نہیں رہی جو میری جانی پہچانی ہوتی تھی۔ مدینہ منورہ باوجود اپنی تمام مانوسیت کے لیے میرے لیے اجنبی ہو گیا۔ ہم 50 راتیں اسی حال پر رہے، 50 راتیں۔ اب میرے دونوں ساتھی تو کمزوری دکھا گئے اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر رونے لگے، لیکن میں بالکل نوجوان تھا، وہ دونوں ذرا عمر میں بھی بڑے تھے، یہ ذرا ہٹے کٹے جوان تھے۔ کہتے میں توانا تھا، میں صبح کو نکلتا گھر سے باہر بازاروں میں چکر لگاتا، مسجد نبوی جاتا، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتا، لیکن کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا۔ وہ دونوں تو اس غم کو برداشت نہیں کر سکتے، روتے روتے گھروں کے اندر بیٹھ گئے
اور مسلمانوں کے ساتھ نمازوں میں شریک ہوتا، بازاروں میں گھومتا، مگر مجھ سے کوئی بات نہ کرتا تھا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتا، آپ کو سلام کرتا، پاس سے گزرتا سلام کرتا جب آپ نماز کے بعد اپنی مجلس میں ہوتے، اور میں دل ہی دل میں یعنی دیکھتا غور سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب دینے کے لیے اپنے ہونٹ مبارک ہلا رہے ہیں کہ نہیں ہلا رہے۔ پھر آپ ہی کے قریب نماز پڑھتا، چوری نظروں سے آپ کو دیکھتا، جب میں نماز پر متوجہ ہوتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو حضور مجھ سے اپنا چہرہ پھیر لیتے۔ جب میرے متعلق مسلمانوں کی بے رخی نے طول اختیار کیا، 50 دن ہو گئے، تو میں ایک بار اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ، یہ بھی صحابی ہیں، ان کے چچا زاد تھے، ان کی باغ کی دیوار چڑھ کر، باغ کی دیوار بنی تو دیوار چڑھ کر میں باغ کے اندر چلا گیا۔ ابو قتادہ مجھے سب سے زیادہ محبوب لوگوں میں تھے، تو میں نے اس سے سلام کیا، لیکن خدا کی قسم اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، چونکہ اللہ کے نبی کا حکم تھا بات نہیں کرنی۔ بس میں نے اسے کہا، ابو قتادہ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، بتلاؤ کیا تو جانتا نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں نفاق نہیں ہے؟ وہ اس پہ خاموش ہو گیا۔ بس دوبارہ میں نے قسم دے کر یہی پوچھا، اور پھر چپ رہا۔ تیسری بار قسم دے کر میں نے یہی سوال دہرایا، اس نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ کچھ نہیں کہا، نہ تصدیق کی نہ تکذیب کی، اللہ اور رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، میں کیا کہوں۔ بس یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر میں دیوار پھلانگ کر واپس آ گیا۔ اسی اثناء میں مدینہ کے بازار میں چلا جا رہا تھا ایک دن کہ اہل شام کے میں سے ایک شخص مجھے آ کے ملا، جو مدینہ میں اپنا سامان تجارت غلہ وغیرہ لایا تھا فروخت کرنے کے لیے، شام سے آیا تھا۔ شام اس وقت عیسائیوں کے پاس، عیسائیوں کی رومن امپائر کے زیر تسلط تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی شخص مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتلا دے۔ بازار میں آوازیں لگاتا وہ جا رہا تھا، بس لوگ میری طرف اشارہ کرنے لگے، اب کوئی میرے نام بھی نہیں لے رہا تھا، بس لوگوں نے اشارہ کیا کہ یہ شخص ہے، یہاں تک کہ وہ میرے پاس آیا۔ بس اس نے مجھے ایک شاہ غسان کا ایک خط دیا، نصرانیوں کا ایک بادشاہ تھا، ایک علاقے کا حاکم تھا۔ میں چونکہ کتابت جانتا تھا تو میں نے اسے پڑھا، اس میں یہ مضمون تھا، اما بعد، اس میں یہ مضمون لکھا تھا، تحقیق ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم پر زیادتی کی ہے۔ عیسائیوں کا بادشاہ لکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسوائی اور ذلت کے مقام پر رہنے کے لیے نہیں بنایا، بس تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تم سے ہمدردی کریں گے، ہمارے ساتھ آ ملو۔ جب میں نے یہ خط پڑھا تو دل میں کہنے لگا کہ یہ بھی آزمائش اب آنی ہے مجھ پر، کہ اب عیسائی مجھے میرے ایمان کے بارے میں آزمانے لگیں گے۔ ہاں، ایسے اہل ایمان کو عیسائی غیر مسلم یوں آزماتے ہیں، صحابہ تک کو آزمایا گیا۔ تو کہنے لگے، میں نے وہ اس خط کو لیا اور جا کے تنور میں جھونک دیا، حتیٰ کہ جب 50 میں سے 40 ایام گزر چکے، کل 50 ایام تھے، ابھی 40ویں دن تقریباً ہو چکے تھے، اور میرے متعلق تاحال وہی موقوف تھی، تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس چلا آ رہا۔ اس نے آ کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں حکم ہے کہ اپنے گھر میں اپنی بیویوں سے جدا رہو۔ بس میں نے کہا کہ کیا حکم ہے، کہ اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے جواباً کچھ نہ کہا، بلکہ یوں فرمایا، بس جدا رہنے کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی پیغام میرے باقی دونوں ساتھیوں کو بھی بھیجا، باقی دونوں کو بھی۔ بس میں نے تو اپنی بیوی سے کہا، جا تو اپنے میکے چلی جا اور انہی کے پاس جا کر رہنا جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ فرمائے، اور میں اپنے گھر میں بھی اکیلا ہو گیا۔ اور ہلال ابن امیہ کی عورت یعنی ان کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، ہلال بہت بوڑھے ہیں، کوئی خادم نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو کیا میں ان کی خدمت کے لیے ان کے پاس رہوں اگر آپ ناپسند نہ فرمائیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ بس ہاں، خدمت کی تک کی اجازت ہے۔ کہنے لگی، خدا کی قسم یا رسول اللہ، انہیں اس سے علاوہ کسی اور چیز کی طرف میلان بھی نہیں، رو کر تو ان کا برا حال ہے۔ خدا کی قسم، وہ تو جب سے واقعہ پیش آیا آج تک رو رہے ہیں۔ بس مجھے بھی بعض میرے گھر والوں کے کہنے لگے کہ تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت لینے چلا جا۔ آخر ہلال ابن امیہ کی بیوی کو بھی تو ان کی خدمت کی اجازت دے دی گئی۔ میں نے کہا کہ اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ مانگوں گا، کیا پتہ جب میں نوجوان ہو کر بھی اجازت مانگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا فرمائیں۔ بس اسی حال میں 10 راتیں اور قائم رہا، اور جب سے میرے ساتھ بات چیت کرنے کی ممانعت کی گئی تھی اس وقت سے اب تک میرے لیے 50 راتیں مکمل ہو چکی تھیں۔ 50ویں رات فجر کی نماز اپنے گھر کے چھت پہ میں نے پڑھی، اپنے گھر کی چھت پہ فجر کی نماز پڑھی، اور بس اسی دوران کہ اپنے گھر کی چھت پہ اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا جس کا ذکر اللہ رب العزت نے ہمارے متعلق قرآن میں فرمایا کہ میرا دل تنگ ہو گیا اور زمین باوجود اپنی وسعت کے مجھ پہ تنگ ہو گئی کہ میں نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی جو سلع پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگا رہا تھا اور بلند آواز سے کہہ، اے کعب ابن مالک خوشخبری ہو۔ بس اسی وقت میں سجدے میں گر پڑا اور میں نے جان لیا کہ خدا کی جانب سے کشادگی آ چکی ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز ادا فرما چکے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری توبہ قبول فرمانے کا اعلان مسجد میں فرمایا،
پر پھر تو لوگ خوشخبری دینے کو آنے لگے اور میرے دونوں ساتھیوں کو مبارکباد دینے لوگ گئے۔ ایک آدمی نے میری طرف اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور ایک آدمی اسلم قبیلے کا میری جانب دوڑا اور پہاڑ پر چڑھ گیا، تو اس کی آواز گھوڑے سے بھی تیز رفتار تھی۔ جب میرے پاس وہ آدمی دوسرا آدمی آیا جو گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، جس کی میں نے آواز سنی تو مجھے مبارکباد دے رہا تھا، میں نے اس وقت جو میرے بدن پہ جوڑا تھا اتار کر اسے ہدیتاً تبرکاً دے دیا کہ تیری یہ جو تو زندگی کی سب سے بڑی خوشی کی خبر میرے لے کر آئے۔ اس وقت کہتے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں تھا اس کو دینے کے لیے، اپنا کرتا اتار کے اس کو ہدیتاً دے دیا کہ جا تیرا۔ خدا کی قسم اس روز میں ان کے سوا زیادہ کا مالک میں نہ تھا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، بس یہی کپڑوں میں یہ تھا۔ اور میں نے ایک اور جوڑا مستعار لیا، وہ پہنا اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا ارادہ کر کے چلا۔ لوگ مجھے راستے میں فوج در فوج ملتے اور توبہ کی قبولیت و مبارکباد پیش کرتے اور مجھے کہتے تمہیں حق تعالیٰ کی طرف سے قبولیت توبہ کا شرف مبارک ہو۔ یہاں تک کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ طلحہ ابن عبید اللہ لپک کر کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ خدا کی قسم مہاجرین میں سے کوئی اور اس گرم جوشی سے نہیں اٹھا۔ ساری زندگی کہتے ہیں مجھے طلحہ ابن عبید کی یہ بات یاد رہی، جیسے ہی مسجد سب سے پہلے خوشی سے طلحہ ابن عبید آئے اور مجھے خوب گرم جوشی سے مجھ سے معانقہ کیا۔ ایسے موقعوں پہ ایسے اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ ہاں جی، یہ باتیں دیکھیں، وہ کہتے ہیں ساری زندگی مجھے یہ یاد رہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں حضرت طلحہ کی اس بات کو میں نے ہمیشہ یاد رکھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تو اس نے اسی حال میں چہرہ انور خوشی کے مارے چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، فرمایا کہ خوشخبری ہو، ماں کی کوکھ سے جنم کے وقت سے اب تک کی زندگی کے گزرے ہوئے ایام میں سے بہتر دن کی آج سب سے بہتر دن تیری زندگی کا ہے۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ مبارکباد آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے لیے مبارکباد ہے۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ اقدس ایسے چمکتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، ہم اسی سے آپ کی خوشی کو پہچان لیا کرتے تھے۔ بس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کیا یا رسول اللہ میری توبہ کا جز ہے کہ میں اپنے مال سے دستبردار ہو کر اس کو صدقہ قرض کے طور پر اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں خرچ کر دوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کا بعض حصہ اپنے پاس ہی رکھ، یہی تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا وہ حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں جو خیبر میں ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بلا شبہ اللہ نے مجھے سچ بولنے کی برکت سے خلاصی عطا فرمائی، بے شک میری توبہ کا ایک حصہ یہ ہے کہ باقی زندگی سچ ہی بات کروں گا۔ پس خدا کی قسم جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا مسلمانوں میں سے کسی پر بھی اللہ تعالیٰ نے میرے علم کی حد تک سچ بولنے کے سلسلے مجھ سے بہتر انعام شاید نہ فرمایا ہو۔ خدا کی قسم جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے اپنا یہ عزم ظاہر کیا اس وقت سے اب تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ مجھے بقیہ زندگی بھی اس سے محفوظ رکھیں گے۔ فرماتے ہیں اسی واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، اللہ مہربان ہوا نبی پر یہ آیت ہے نا جی، فانزل اللہ تعالی لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ حتی بلغ، یہاں تک کہ انہ بہم رؤوف الرحیم، یہاں تک یہ آیت، اور آگے پھر فرمایا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور وہ تین وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے اللہ ان پر بھی مہربان ہوا۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قرآن میں ذکر کیا، قیامت تک قرآن یہ کا حصہ بنا دیا۔ یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ کعب فرماتے ہیں کہ ہم تینوں آدمی پیچھے رہ گئے ان لوگوں کے معاملہ سے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھائیں، اور آپ نے ان کی معذرت قبول فرمائی اور ان سے بیعت لی اور ان کے لیے استغفار کیا، اور ہمارے معاملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فیصلے تک مؤخر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا یہ آیت ہمارے بارے میں نازل فرمائی، اور اس بارے میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے، بلکہ مراد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پیچھے رکھنا اور ہمارے معاملے کو مؤخر کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تھا، یہ تین لوگ خلفو کہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے ان کے فیصلے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جمعرات کے روز روانہ ہوئے تھے، اور جمعرات کے روز ہی سفر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا۔ یہ اس حدیث کے کچھ ذیلی فوائد ذکر کر رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ سفر سے واپس دن کو چارج کے وقت آئے اور پہل مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ تو اس حدیث میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، یعنی صرف امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو یہاں توبہ کی مناسبت سے کہ صحابہ کی توبہ کا ایک بہت عظیم الشان واقعہ جس کو اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی 3 صحابہ ان سے کچھ سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، اور ایک عظیم الشان خیر کے کام میں شریک نہیں ہو سکے جہاد میں، جبکہ ان کے لیے شریک ہونا ضروری بھی تھا، اور پھر ان کی توبہ اللہ نے کیوں کر اور کیسے قبول فرمائی۔ امام نووی تو اس حدیث کو یہاں اس مناسبت سے لے کر آئے ہیں، لیکن یہ حدیث اپنے اندر میں عظیم الشان اسباق اور دروس اور معرفت اپنے اندر میں لیے ہوئے، سچائی کو لازم پکڑنا، اپنے تکلیف میں مبتلا ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کی بات کرنا، ہاں جی، لگائی بجائی سے باز رہنا،
کتنے اس قسم کے دروس ہیں جو اس حدیث سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کا صحیح فہم بھی نصیب فرمائے، اور انہی صحابہ کے نقش قدم پر اللہ رب العزت ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے انت مع من احببت، صحابہ کو سب سے زیادہ اس حدیث نے خوشی پہنچائی، جبکہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا میں، یعنی صحابہ پریشان تھے اس بات کے اوپر کہ یا رسول اللہ دنیا میں تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی صحبت، معیت، سفر، حضر میں رفاقت نصیب ہے، جنت میں آپ پتہ نہیں کہاں ہوں گے اور ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، تو آپ کو دیکھنا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا انت مع من احببت، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ تو ظاہر ہے صحابہ کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کی تھی، تو اگر ہمارے دلوں میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان نفوس قدسیہ، ان پاکیزہ ہستیوں کی محبت اگر دل میں ہوگی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش ہوگی، تو ہمارا حشر بھی پھر ان کے ساتھ ہوگا۔ حشر تو ان کے ساتھ ہونا ہے جن کی محبت دل میں ہے۔ تو صحابہ کی محبت، عظمت، تقدس اگر دل میں ہے تو قیامت کے دن ان کے قدموں کی خاک تلے ہمارا بھی کہیں حشر ہوگا، یہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں ساتھی ہوں گے، تو ہمیں بھی اللہ کے نبی کا جنت میں کہیں پڑوس مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی محبت بھی نصیب فرمائے۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا إلى حبك رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك.